حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہوا ہے، اگر تم راتوں رات وہاں گئے ہو تو بتاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نقشے بتا دیے۔ وہاں موجود ایسے تاجر بھی تھے جن کا آنا جانا بیت المقدس میں ہوتا رہتا تھا۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے نماز پہلے 50 فرض کی گئی تھی اور کس کے کہنے پہ یہ نمازیں کم کی اور 5 نماز تک پہنچی؟ اس معراج کا واقعہ ہم نے بہت تفصیل سے آگے بیان کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ خاص لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پیارے نبی سرکار دو جہاں حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ اس رات کے لیے امت مسلمہ نماز، خیرات، عبادت کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ خاص لوگوں، رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ رب سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں براق حاضر کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کچھ فرمایا۔ جبریل امین نے اس پاش و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس طرح نوازشیں ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ انسانی عقل پہنچ بھی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج کا پہلا مرحلہ۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے کا سفر جاری ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بہ صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ۔ انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر کے عبد و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانوں کا سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پھر آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور پہنچنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلام عرض کی، مرحبا یا سیدی مرشدی مرحبا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمانی دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون؟ تو انہوں نے کہا، محمد۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر رحمت للعالمین کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح یہاں بھی دروازہ کھولا گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی، اور جب حضور کو پانچویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں عرش بردار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ اور بدتر رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی ہے یہ وہی رسول براق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلہ جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر مزید سفر شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے جو رب العزت اور عالم و خالق کے درمیان فاضل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مقام کے قریب بندوں کے لیے وہ سب کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے، جلال سامنے تھی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلمی شریف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے عمل میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکی لکھ دی جاتی ہے، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشی خداوندی سے واپس نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سارا قصہ سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تخلیق تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے 10 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی گئی۔ پھر آخر میں 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب احوال اپنی بہن ام ہانی کو بتایا اور باہر نکلنے لگے۔
لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو مت سنائیے گا، مگر آپ یہ کہتے ہوئے آگے نکل گئے کہ میں یہ ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے کہا کوئی تازہ خبر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھے کیا؟ آپ نے فرمایا میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل بولا کہاں بیت المقدس؟ راتوں رات ہوا ہے اور صبح یہاں موجود؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل بولا قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ممکن نہیں، پہلے تو شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان یہ سب سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ یہ سب احوال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، اگر یہ پھر گئے تو اس تحریک کی جان نکل جائے گی۔ مگر حضرت ابو بکر نے یہ قصہ سن کر کہا کہ واقعی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا ہے تو یقیناً سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر حرم کعبہ میں آئے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور مذاق اڑانے والا مجمع بھی موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا واقعی حضور پاک نے یہ قصہ سنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی کہ گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو۔ حضرت ابو بکر کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو شدید ضرب لگی۔ وہاں ایسے تاجر بھی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مزید ثبوت مانگنے۔ آپ نے فرمایا میں جاتے ہوئے فلاں مقام پر فلاں قافلے سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا، واپسی میں مجھے فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا فلاں قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی نشانی چھوڑ دی کہ ان برتنوں میں پانی پیا گیا ہے۔ ایسی ہی کچھ باتیں آپ نے بیان کی اور پھر آنے جانے والے قافلوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو خاص لوگوں یہ تھا معراج کا قصہ جسے ہم شب معراج بھی کہتے ہیں۔ بس اللہ سے اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس رات فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ دوستو ہمارے چینل پہ قصص الانبیاء کی ایک لمبی پلے لسٹ ہے، اس کو سنیں اور شرف حاصل کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔